اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نام سے ہر چیز کا آغاز کرتا ہوں، اسی پہ بھروسہ ہے، اسی پہ ناز کرتا ہوں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد سلیمان، اور آپ دیکھ رہے ہیں رمضان کریم بزم کہکشاں کے ساتھ۔ بزم کہکشاں کی آج کی نشست، اس کا موضوع ہے حسن اخلاق۔ اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی ظفر احمد زئی صاحب۔ حسن اخلاق کا لفظ ذہن میں آتے ہی ایک ایسا خاکہ ذہن میں آتا ہے جس کو اپنانے کی ہر شخص کوشش کرتا ہے، کیونکہ حسن اخلاق انسان کو کامل انسان بناتا ہے۔ قیامت کے دن انسان کے میزان میں سب سے وزنی چیز حسن اخلاق ہوگا۔ سب سے پہلے مفتی صاحب میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے اپنا وقت دیا۔ حسن اخلاق کے حوالے سے ہمیں قرآن و حدیث سے کیا رہنمائی ملتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمان بھائی، میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے پروگرام بزم کہکشاں میں مجھے دعوت پیش کی، اور آج آپ نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے، یقیناً وہ موضوع جو ہے اپنی جامعیت کے لحاظ سے، اپنی اہمیت کے لحاظ سے بہت عظیم موضوع ہے کہ حسن اخلاق۔ حسن اخلاق کا اگر ہم معنی دیکھیں تو حسن کا معنی ہوتا ہے خوبی یا اچھائی۔ اخلاق یہ خلق کی جمع ہے، اور خلق کا معنی ہے رویہ، عادت۔ تو اس سے یعنی کسی بھی بندے کی اچھی عادت، اچھا رویہ، تو یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ اس کی وجہ سے بہت ساری معاشرتی برائیاں جو ان کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک ہم نے آپ کو اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز فرمایا ہے۔ تو یہ حضور کی ایک اعلیٰ خوبی کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں کہ جن کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کل بروز قیامت میرے قریب وہ شخص ہوگا کہ جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے، جو عاجزی کرنے والے ہیں، وہ میرے سب سے زیادہ قریب ہوں گے، اور مجھ سے دور وہ ہوں گے کہ جن کا اخلاق اچھا نہیں ہے، جن کے ہاں عاجزی نہیں ہے، تکبر ہے، تو وہ قیامت والے دن میرے دور ہوں گے۔ اسی طرح آپ نے جو حدیث پہلے پڑھی ہے کہ اس میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے میزان میں قیامت والے دن سب سے بھاری اگر کوئی چیز ہوگی تو وہ حسن اخلاق ہوگا۔ تو اس طرح یعنی حسن اخلاق کی بے شمار روایات جن میں حضور علیہ السلام نے اخلاق کی اہمیت کو بیان فرمایا کہ یہاں پہ حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو ہے اس کا کوئی دین نہیں جس کا اخلاق نہیں، یعنی اس کا کوئی دین نہیں ہے جس کا اخلاق نہیں ہے، کہ اخلاق کوئی خاص اہمیت حاصل ہے دین اسلام کے اندر۔ زندگیاں بیت گئیں اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں بیت گئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ اخلاق حسنہ کی اہمیت کے پیش نظر ہی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پہ فائز فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق حسنہ کا بہترین عملی نمونہ تھے۔ ان کی ذات کے اس پہلو کو ذرا اجاگر کیجیے۔ بے شک سلمان بھائی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام اوصاف کا جامع بنا کر دنیا میں بھیجا، اور حضور نے فرمایا کہ میری بعثت کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اور اسی طرح سیدہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ میں سے کسی نے پوچھا کہ ہمیں حضور علیہ السلام کے اخلاق کے متعلق بتائیے، تو آپ نے مائشہ صاحبہ نے فرمایا کہ پورا قرآن جو ہے یہ حضور کے اخلاق کا نمونہ ہے، یعنی قرآن مجید جو ہے یہ حضور علیہ السلام کے اخلاق کا نمونہ ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسے معاشرے میں اخلاق حسنہ کی تربیت فرمائی کہ جس معاشرے میں اخلاق تو کیا یعنی اس کا نام و نشان تک نہیں، لیکن اس کی بنیاد حضور نے رکھی،
اور پھر جو ہے اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے حسن سلوک کے ذریعے سے لوگوں کو دین اسلام کی طرف مائل فرمایا، اور ان کے اندر جتنی برائیاں تھیں، بد اخلاقیاں تھیں، حضور نے ان کو ختم فرما دیا۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اس انداز میں دیکھا ہے کہ حضور کسی مجلس میں تشریف فرما ہوتے تو اپنے پاؤں مبارک ایسے سیدھے نہیں کیا کرتے تھے صحابہ کے سامنے۔ پھر اسی طرح جب حضور سے کوئی مسافہ کرتا تو پہلے تو جب ملاقات ہوتی تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خود جو اپنے صحابہ کو سلام کرنے میں پہل فرمایا کرتے تھے، پھر مسافہ کرنے میں بھی حضور پہل فرمایا کرتے تھے، اور پھر جس وقت تک مسافہ کرنے والا اپنا ہاتھ خود حضور کے ہاتھ سے نہیں چھڑایا کرتا، اس وقت تک حضور اپنا ہاتھ مبارک جو ہے وہ نہیں چھڑاتے تھے۔ اور اگر کوئی بندہ سرگوشی کرنا چاہتا حضور کے ساتھ، یعنی کان میں کوئی بات کرتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک اپنا مبارک کان اس کے ہونٹوں کے ساتھ لگائے رکھتے جب تک وہ اپنے منہ کو خود پیچھے نہیں کر لیا کرتا۔ یعنی اس قدر حضور شفقت اور مہربانیاں اور اخلاق کی اعلیٰ مثال تھے۔ پھر اسی طرح کہ یہ بھی آتا ہے اخلاق میں سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو بیان کرتے ہوئے صحابہ نے فرمایا کہ حضور جو ہے کبھی بھی فحش کوئی نہیں فرمایا کرتے تھے، بازاروں میں حضور کبھی جو اونچی آواز سے گفتگو نہیں کیا کرتے تھے، حضور کبھی غصہ نہیں فرمایا کرتے تھے، کسی کو جھڑکتے نہیں تھے۔ اور جھڑکنے کے متعلق جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کے ایک واقعہ میں مختصراً آپ کو سناتا ہوں کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں 10 سال کا تھا تو میری والدہ نے حضور کی خدمت میں مجھے پیش کیا، اور میں نے پھر 10 سال حضور کی خدمت کی ہے، یہ شرف اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ تو میں چھوٹا ہوتا تھا تو ایک مرتبہ حضور نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا، تو میں کام کے لیے نکلا تو باہر جب میں گیا تو میں نے دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں، تو میں بھی کھڑا ہو کے ان کا تماشا دیکھنا شروع ہو گیا، میں کھڑا ہو گیا۔ تو پھر کچھ دیر، کافی دیر گزرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے مجھے پیچھے سے یعنی اس کان سے پکڑا، تو میں نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا کہ کون ہے تو میں نے دیکھا سامنے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور میں ظاہر تو تھوڑا سا میں نے محسوس کیا کہ شاید آپ حضور مجھے پھڑکیں گے، ڈانٹیں گے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف اتنا ارشاد فرمایا کہ انس آپ کو کسی کام کے لیے بھیجا گیا تھا۔ حضور نے یعنی مجھے نہ جھڑکا نہ جو ہے حضور نے مجھ پہ غصہ فرمایا کر، تو یعنی ایسے جو ہے حضور اپنے صحابہ کی غلطیاں یا کمزوریاں جو ہے ان پہ کبھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گرفت نہیں فرمائے۔ اسی طرح عہد کے متعلق ہے، اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یعنی کفار و مشرکین بھی یہ کہتے تھے کہ حضور سب سے زیادہ سچے ہیں اور سب سے زیادہ امانت دار ہیں، تو یہ بھی حسن اخلاق کی خوبیوں میں سے خوبیاں ہیں، اور حضور نے کبھی جو ہے کفار و مشرکین سے کیے ہوئے معاہدے میں بدعہدی نہیں فرمائی ہے، اس قدر یعنی حضور وعدہ کی پاسداری فرمانے والے تھے۔ پھر آپ کی زبان مبارک انتہائی پاکیزہ، آپ کے افعال انتہائی جو ہے پاکیزہ، طاہر و مطہر ہوا کرتے تھے، اور یہی جو وہ حسن اخلاق کی خوبی ہے۔ انسانی معاشرہ ہمیشہ تعلیم و تربیت اور حسن اخلاق سے عروج اور استحکام حاصل کرتا ہے۔ حسن اخلاق کے ہمارے معاشرے پہ کیا مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ حسن اخلاق جو ہے اس کی وجہ سے معاشرے کی کئی جو خرابیاں وہ ختم ہو جاتی ہیں، معاشرہ ایک پاکیزہ معاشرہ بن جاتا ہے، طاہر معاشرہ بن جاتا ہے۔ اس میں حسن اخلاق جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے بھی ہے کہ ہمیشہ کسی سے ملو تو کھلا پیشانی کے ساتھ ملو، تمہارے چہرے پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے، لیکن ہم اسی کو شاید حسن اخلاق سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ نہیں ہے۔ حسن اخلاق جو ہے ہمارے پوری زندگی کے پورے افعال پر محیط ہے، کہ ہم جب کہ کسی سے کوئی معاملہ کرتے ہیں اس میں بھی ہمارے اخلاق کا کردار ہوتا ہے کہ ہم اس سے جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم کسی کے ساتھ بددیانتی نہیں کریں گے، ہم کسی کے ساتھ جو ہے وہ دھوکہ دہی کا معاملہ نہیں کریں گے، اسی طرح کسی کی غیبت نہیں کریں گے، کسی پہ بہتان نہیں لگائیں گے، کسی کی دل آزاری نہیں کریں گے، بلکہ ہمارا مشن یعنی مسلمان کا یہ ہونا چاہیے کہ دوسرے مسلمان کا خیر خواہ ہو، اس کے ساتھ یعنی خیر خواہی کا معاملہ ہو۔ تو جس وقت ہمارے معاشرے سے یہ ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر یقیناً معاشرے پہ اس کے مثبت اثرات مرتب ہوں گے کہ ہر ایک کے دل میں دوسرے مسلمان کی محبت پیدا ہوگی، حسد ختم ہو جائے گا، بغض ختم ہو جائے گا، کینہ ختم ہوگا، اور پھر سب سے بڑی بیماری جو ہے تکبر ہے، کہ یہ تکبر جو ہے یہ بھی بد اخلاقی کی قسموں میں سے، کہ حسن اخلاق کا جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا مخالف جو بد اخلاقی ہے، اور جو اچھی خوبیاں ہیں
ان کے علاوہ جو بھی ہے وہ کیا ہے، وہ بد اخلاقی کے اندر آتا ہے. اور جو اخلاق حسنہ ہے یہ معاشرے کی تعمیر میں اہم کردار ادا کرتا ہے، اور جو بد اخلاقی ہے وہ معاشرے کو توڑ دیتی ہے، تباہ و برباد کر دیتی ہے، یعنی خاندان کو بکھیر دیتی ہے. اسی طرح جو ہے ایک دوسرے مسلمان کو آپس میں جو ہے وہ لڑائی جھگڑے فتنے فسادات یہ سارے یعنی بد اخلاقی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. مثلا گالی گلوچ ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، تو لہٰذا یہ ان کو تبھی ختم کیا جا سکتا ہے جب بندہ اچھے اخلاق کو اپنا لے، اچھے اخلاق کا پیکر بن جائے. اچھا اب آخر میں آپ کو ایک بات کہیے کہ ان کو اپنایا کیسے جائے گا. بعض اللہ تعالیٰ کی عنایت ہوتی ہے کہ بعض بندوں کو اللہ تعالیٰ ایسے فطر میں پیدا فرماتا ہے کہ بچپن سے ان کی اخلاق اچھی عادتیں ان میں موجود ہوتی ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا ہے، تو انہیں جن میں وہ نہیں ہوتی ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اس کی کوشش کریں. مثلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا میں سکھائی ہے کہ حضور جب بھی آئینے کے سامنے جاتے شیشہ دیکھا کرتے تھے تو حضور یہ دعا کرتے تھے، اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، کہ اے اللہ جس طرح تو نے میری صورت کو اچھا بنا اس طرح میرے اخلاق کو اچھا بنا. حضور نے یہ دعا ارشاد فرمائی کہ اللہم انی اسألک الصحۃ والعافیۃ وحسن خلق، کہ اللہ یعنی اللہ سے سوال کرو، اس طرح تعلیم دی کہ اللہ میں تجھے سوال کرتا ہوں اچھی صحت کا، عافیت کا اور حسن اخلاق، کہ اللہ مجھے اچھی صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما اور اچھے اخلاق کی دولت عطا فرما. پھر اس کا ایک طریقہ اور بھی ہے کہ اچھی صحبت کو اختیار کیا جائے، کہ جب بندہ اچھی صحبت میں بیٹھے گا، علماء کی صحبت میں بیٹھے گا، اولیاء کی صحبت میں بیٹھے گا، تو پھر اس سے اس کو جو ہے وہ اچھے اثرات اس پہ مرتب ہوں گے. کہ صحبت جو ہے یہ انسان کی تربیت میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے. کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ کوئی بندہ ہے وہ کسی کوئلے والے کی دکان پہ جاتا ہے، لوہار کی دکان پہ جاتا ہے جو کوئلے کا کام کرتا ہے، تو اس نے وہاں سے کوئی چیز خریدی نہیں ہے، لیا کچھ بھی نہیں ہے، کام بھی کچھ نہیں کیا ہے، لیکن صرف وہ اس کی دکان پہ گیا. تو جب باہر آئے گا تو کوئلے کے کچھ نہ کچھ اثرات اس کے کپڑوں پر ضرور ہوں گے. اسی طرح ایک بندہ خوشبو والے عطر فروش کی دکان پہ جاتا ہے تو وہاں سے اگر اس نے خوشبو نہیں لی، لگائی نہیں ہے، لیکن وہ جب باہر آئے گا تو اس کے کپڑوں سے خوشبو کی مہک ضرور آ رہی ہوگی. تو اسی طرح یہ اچھی مجلس، اچھی صحبت کے اثرات ہوتے ہیں کہ وہ انسان کے اخلاق کو جو ہے وہ سنوارتے ہیں. اچھے اخلاق کی جو دولت وہاں سے ملتی ہے. تو دوسری جانب انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں سے اس کے اخلاق بگڑتے ہوں تو اس صحبت کو ترک کرنا چاہیے، اس صحبت کو چھوڑنا چاہیے، تاکہ جو ہے وہ بری عادتیں اور برے خصائل جو اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں ان سے وہ محفوظ رہے. یہ آپ نے حسن اخلاق کا جو ہمارے معاشرے پہ مثبت اثرات ہیں اس سے ہمیں آگاہ کیا. لیکن رمضان کریم کے حوالے سے دیکھیے، رمضان مبارک میں ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ لوگ غصے کا اظہار کرتے ہیں کچھ عام دنوں سے زیادہ، اور حسن اخلاق ہمیں اس حوالے سے کیا تربیت کرتا ہے کہ رمضان میں ہمیں اس سے زیادہ بہتر ہونا چاہیے، لیکن ہم دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ حسن اخلاق سے گر جاتے ہیں. تو اس حوالے سے ہمیں کیا عملی طور پر کرنا چاہیے؟ جی، اس میں بنیادی بات تو یہ ہے نا کہ روزے کا مقصد جو ہوتا ہے وہ صرف کھانے پینے یا بھوک پیاس برداشت کرنے کا نام روزہ نہیں ہے. روزہ جو ہے انسان کا ظاہر و باطن کا روزہ جو ہے وہ اصل میں روزہ کہلاتا ہے. کہ مثلا ایک تو کھانے پینے سے انسان رکا ہے، دوسرا یہ ہے کہ جتنی بری عادتیں ہیں، یہ برے اعمال ہیں، جو بد اخلاقی میں آتے ہیں، ان تمام سے رکنا یہ بھی روزہ کہلاتا ہے. یہ بندہ بہانہ بنا لے کہ مجھے روزہ ہے تو اس لیے غصہ زیادہ آتا ہے، حالانکہ غصہ آنا اور پھر غصہ کرنا جو ہے یہ تو جائز نہیں ہے، حرام میں آتا ہے کہ غصہ اس طرح کرنا. تو پھر روزے میں زیادہ احتیاط کرنا چاہیے. اب روزے کا ایک معنی یہ ہے کہ صبر کرنا، برداشت کرنا. تو اب جب غصہ آتا ہے تو اس کو بندے کو یعنی برداشت کرنا چاہیے، اس کا رد عمل نہیں کرنا چاہیے کہ فوراً غصہ آیا ہے تو پھر وہ جو ہے اگلی کارروائی بندہ کر لے. نہ، وہ یہ سوچے کہ میں روزے سے ہوں. جس طرح ہے نا انہوں نے فرمایا کہ ایک بندہ اگر اسے کوئی اذیت پہنچاتا ہے تو وہ روزہ دار ہے تو وہ دوسرے کہ میں روزے سے ہوں، بدلہ نہ لے، اس کو جواب نہ دے، یعنی اتنا کہہ دے میں روزے سے ہوں. روزہ مجھے ان چیزوں سے روکتا ہے. اور روزہ پھر کسی بندے کے لیے نہیں، کسی بھی احسان بھی نہیں ہے، یہ تو خاص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس نے رکھا ہے اور اپنی خوشی سے رکھا ہے.
بلکہ روزے دار کو تو چاہیے کہ وہ اسے کو کنٹرول کرے، اس سے وہ پی جائے، کو پی جائے، رمضان میں کچھ اور پینا ہاں حرام ہے جی، لیکن غصہ پی غصہ جائیں پی گے جائے، یہ تو غصہ پینا جو بات بالکل حلال ہے، اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو لہٰذا یہ کچھ چیزیں ہماری بنائی ہوئی ہوتی ہیں جن کو ہم سے اپنی طبیعت، چونکہ یہ پہلے سے ہماری طبیعت کا حصہ ہوتی ہیں، تو پھر رمضان میں وہ زیادہ ہم اس کو کرتے ہیں. تو لہٰذا رمضان روزہ ہے اسی چیز کا نام ہے کہ یہ جتنی بری عادتیں انسان کو کہ روزے کی وجہ سے ایک مہینہ جب پوری پریکٹس کرے گا بندہ اپنی زبان کو بھی روکے گا، تو اسی طرح اپنی آنکھوں کو بھی برائی سے روکے گا، اپنے دیگر اپنا جو ہے اعزاز جتنے بھی ان کو برائی سے روکے گا، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ رمضان کے بعد بھی اسے ان سے محفوظ فرمائے گا. رمضان کریم بزم کہکشاں کی آج کی نشست میں ہمارے ساتھ موجود ہیں آقا کے عظیم ثنا خان جناب محمد اشفاق چشتی صاحب. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس نے اخلاق کے حوالے سے آج کا موضوع تھا، اسی پہ چند اشعار کے درود پڑھ کر اگر کوئی ابتدا نہ کرے، درود پڑھ کر اگر کوئی ابتدا نہ کرے اسے چاہیے پھر ذکر مصطفیٰ نہ کرے. اور دیا ہے درس یہ، اس نے اخلاق سرکار کا دیا ہے درس یہ طائف میں سرور دین، کسی کے حق میں کوئی شخص بد دعا نہ کرے، کسی کے حق میں کوئی شخص بد دعا نہ کرے. اب میں جناب محمد اشفاق چشتی صاحب سے سماس گزار ہوں کہ وہ نعت شریف پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ادا کرتا ہوں جناب کہکشاں پلیٹ فارم سے جناب محمد سلمان صاحب کا، جنہوں نے مجھے حکم کیا نعت شریف کا. اللہ پاک ان کا یہ مقصد، ان کا یہ پلیٹ فارم اپنی پاک بارگاہ میں منظور فرمائے، اس میں دن دن رات کی برکتیں عطا فرمائے. تو انشاءاللہ میں نعت پیش کروں گا جناب آپ کی سماعت میں. مدینہ کی وہ اندیکھی فضائیں یاد آتی ہیں، وہ صحرا بارش پتھروں کی مکہ طائف کی گلیوں میں ستم لوگوں کے آقا یاد آتی ہے، جو اپنی امت آسی کی بخشش کے لیے مانگی. نبی کی وہ دعائیں یاد آتی ہیں. میں اقدس جب شفیع
کی نعت پڑھتا ہوں معصیات آتے ہیں خطائیں یاد آتی ہیں وہ صحرا کے نظارے وہ صحرا نظارے وہ ہوائیں یاد آتی ہیں مدینہ کی وہ اندیکھی فضائیں یاد آتی ہیں. جی ماشاءاللہ یہ تھے محمد اشفاق چشتی صاحب. میں ایک دفعہ پھر آج کی غزل کے ہمارے جو مہمان بنے تھے جناب حضرت علامہ مولانا مفتی ظفر احمد جائی صاحب اور سرافان مصطفیٰ جناب اشفاق چشتی صاحب، آپ دونوں احباب کا دل کیا تھا گہرائیوں سے مشکور ہوں. بزم کہکشاں کی جانب سے میں آپ کا مہمان محمد سلیمان. اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. آپ دیکھ رہے تھے رمضان کریم